السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف زندگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ تغابن میں حاجات اور ضرورت کو پورا کرنے والی حیرت انگیز خوبی جو ہے اس میں موجود ہے؟ تو میں آپ کو آج ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس سے جو ہے آپ اپنی کوئی بھی جائز حاجات جو ہے کچھ ہی دنوں میں جو ہے پورا کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ کی غیبی مدد جو ہے آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کی حاجات آپ کو کچھ دنوں میں جو ہے پورا ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ سورۃ تغابن کا شمار قرآن پاک کی طاقتور صورت میں ہوتا ہے۔ جس شخص نے سورۃ تغابن کی برکات حاصل کر لی تو اس کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تغابن کے معنی نقصان اور خسارے کے ہیں۔ جو شخص سورۃ تغابن کی ڈیلی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات بہتر کر دیتا ہے، اس کے حالات بدلنے میں بڑی مدد ہوتی ہے اور وہ خوشحال ہو جاتا ہے اور اس کے حالات بہتر سے بہترین ہو جاتے ہیں۔ سورۃ تغابن روحانیت میں یہ سورت بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے زندگی میں بہت کثرت جو ہے پیدا ہوتی ہے، آپ کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے جو ہے۔ اس کو پڑھنے کے بہت جو ہے فائدے بھی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ سورۃ تغابن پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں تو آپ کبھی بھی اس سورت کو جو ہے نہیں چھوڑیں اور آپ جو ہے اس کی ڈیلی تلاوت کریں اگر آپ کو اس کے فائدے معلوم ہو جائیں تو۔ اور یہی بات ہے کہ یہ مایوسی کو امید میں، غم کو خوشی میں، رنج کو راحت میں، نقصان کو نفع میں، قلت کو کثرت میں، ناکامی کو کامیابی میں اور بیماریوں کو صحت میں بدل سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کی حاجات ہو تو اللہ کی غیبی مدد لینے میں یہ صورت بہت بہترین ہے۔ تو آپ کو میں آج جو عمل بتاؤں گی تو وہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی حاجات ہوگی تو وہ اس عمل کے ذریعے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورۃ تغابن کا ہے۔ سورۃ تغابن جو ہے آپ بہت سے اپنی چیزوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اس کا ڈفرینٹ جو ہے طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے کتنے دن کتنی دفعہ جو ہے آپ سورۃ تغابن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شادی کے لیے پڑھنے جا رہا ہے، کوئی بزنس کے لیے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے بھی الگ طریقہ ہوتا ہے، پر جو آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے کہ آپ اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے سورۃ تغابن کو کس طرح سے پڑھیں جس سے آپ کو اللہ کی غیبی مدد جو ہے حاصل ہو سکے۔ اور یہ سورۃ تغابن جو ہے مال اور دولت میں بھی اضافہ کرنے کے لیے بہترین جو ہے یہ سورہ ہے۔ سورۃ تغابن کو جو ہے آپ روزانہ اگر صرف ایک دفعہ آپ اس کی تلاوت کریں تو آپ کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو بھی مشکل پریشانیاں ہوتی ہیں، جو بھی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے بھی بہت ہیلپ فل ہے، اس کو بھی وہ کم کرتی ہے اور آپ کے مال اور دولت میں بھی جو ہے اضافہ کرتی ہے۔ تو آپ اگر ڈیلی تلاوت کریں گے تو آپ جو ہے اس صورت کو پڑھنے کے یہ فائدے بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ پر چلتی ہوں میں اپنے مین وظائف کی طرف۔ جو آج کا میرا وظیفہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی۔ وظیفہ آج کا یہ ہے کہ سورۃ تغابن کو آپ نے جو ہے باوضو ہو کے صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، وضو کرنا ہے اور خوشبو لگانی ہے تاکہ آپ کو اس وظیفے کو سٹارٹ کرنے میں آپ کا جو ہے دل لگے اور آپ اس کو اچھے سے پڑھیں۔ تو آپ ہلکی سی خوشبو ضرور لگائیں اور آپ نے یہ سورت کو جو ہے 41 ٹائمز آپ نے سورۃ تغابن پڑھنی ہے۔ پر آپ نے اس طرح سے پڑھنی کہ شروع میں آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے پوری ایک دفعہ سورۃ تغابن پڑھی۔ اس کے بعد جب آپ سیکنڈ دفعہ سورۃ تغابن پڑھیں گے تو آپ نے پھر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ تغابن پڑھنی ہے۔ 2 دفعہ ہو گئی، پھر جب آپ نے تھرڈ ٹائم سٹارٹ کری تو پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر سورۃ تغابن کو شروع کر دینا ہے۔ جب آپ نے تھرڈ ٹائم پڑھ لی تو پھر آپ نے 4th ٹائم بھی آپ نے اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جو ہے آپ نے سورۃ تغابن کو جو ہے سٹارٹ کر دینا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے 41 ٹائمز دوپہر کے دن یا تو آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور اگر آپ کے پاس دوپہر میں ٹائم نہیں تو آپ فجر کی نماز کے جو ہے بعد پڑھ لیں۔ تو آپ کا کوئی ایسا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ وظیفہ صبح بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 41 ٹائم سورۃ تغابن پڑھنا ہے۔ بس فرسٹ ٹائم میں آپ نے جو ہے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ سے شروع کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ جتنی دفعہ بھی سورۃ تغابن پڑھیں گے تو آپ نے لازمی سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے جیسے کہ دوپہر میں آپ نے عصر کی نماز کے بعد آپ نے سٹارٹ کیا، آپ نے اس طرح سے 41 ٹائمز آپ نے سورۃ تغابن پڑھ کے کمپلیٹ کر لی۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجات ہو آپ اس کے لیے اچھے سے دل سے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجات کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پھر آپ نے
جب تک آپ کی حاجات پوری نہیں ہو جاتی، کوئی کام بنتا ہوا نظر نہیں آتا، تب تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ڈیز کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ کتنے 3 ڈیز پڑھنی ہے، 7 ڈیز پڑھنی ہے، بالکل نہیں۔ بس پہلے دن آپ نے اس طرح سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر آپ سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے، فورتھ ڈے جو ہے آپ ایک ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں جب تک آپ کی جو بھی حاجات ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ جب آپ کی حاجات پوری ہو جائے تو پھر آپ اس کو جو ہے کنٹینیو کرنا چاہیں تو کنٹینیو کریں۔ اس کے ویسے ہی بہت پڑھنے کے فائدے ہیں، برکت ہے، اور اگر جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو پھر آپ کی مرضی پہ اس کو نہ پڑھیں۔ پر جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے دن آپ نے کس طرح سے جو ہے اس وظیفے کا سٹارٹ لینا ہے، وہ طریقہ میں نے بتا دیا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ جو ہے مجھے میسج کر سکتے ہیں ان باکس میں، یا پھر اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ کے جو ہے آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ جو ہے کیسے سٹارٹ کرنا ہے سورہ تغابن کا، کسی بھی حاجات کو پورا کرنے کے لیے جو جائز حاجات ہو۔ اور یہ مال و دولت میں بھی بہت اس کو پڑھنے کے بہت فائدے ہیں کہ مال و دولت میں بھی بہت کافی جو ہے اضافہ ہوتا ہے، برکت آتی ہے، برکت ہوتی ہے گھر میں۔ تو اس کے لیے بھی آپ روزانہ ایک دفعہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جو ہے آج کا وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ نے جب بھی وظیفہ یہ سٹارٹ کرنا ہے تو باوضو ہونا ہے، خوشبو لگانی ہے، صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، عصر کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو ٹائم ملے دوپہر میں یا صبح میں آپ نے یہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے۔ اور پہلے دن آپ نے 41 ٹائمز سورہ تغابن پڑھنی ہے۔ پہلی دفعہ میں جب آپ سورہ تغابن سٹارٹ کریں گے تو آپ نے اعوذ باللہ کے ساتھ سٹارٹ کرنا ہے، اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ تغابن آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ سیکنڈ ٹائم پڑھیں گے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سٹارٹ کرنی ہے، اور ہر دفعہ جب بھی سورہ تغابن پڑھیں گے تو آپ نے لازمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ تغابن کو پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ پھر سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے، فورتھ ڈے، جتنے دن آپ کی حاجات میں لگتے ہیں پورا ہونے میں، اتنے دن آپ اس کو روزانہ ایک دفعہ جس ٹائم پہ آپ نے یہ وظیفہ سٹارٹ کیا ہوگا دوپہر میں یا فجر کی نماز کے بعد، تبھی آپ اس کو جو ہے اسی ٹائم پہ آپ اس کو پڑھیے گا۔ اگر آپ نے دوپہر میں سٹارٹ کیا ہے تو آپ دوپہر میں ہی اس کو ایک دفعہ سیکنڈ ڈے کنٹینیو کریے گا۔ اس طرح سے جب اب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے اللہ پاک بہتر کرے گا اور آپ کی حاجات کچھ ہی دنوں میں آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آئی ہوپ میرے پیارے ویورز کہ آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے جو ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو میں دوسرے نیکسٹ وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اور میرے پیارے ویورز، اگر کسی کو نہیں معلوم کہ سورہ تغابن جو ہے ہم انٹرنیٹ سے کیسے حاصل کریں، کیسے دیکھیں، تو آپ لوگ جو ہے سرچ کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ، اور میں آپ کو ویسے بھی جو ہے اس کی فرسٹ لائن پڑھ کے بتا دیتی ہوں سورہ تغابن کی، تاکہ آپ کو ایزیلی انٹرنیٹ پہ اگر آپ سرچ کر رہے ہوں، فرسٹ ٹائم سٹارٹ کر رہے ہوں تو آپ کو ایزیلی مل جائے۔ اور یہ جو ہے سپارہ نمبر 28 سپارے میں یہ سورہ تغابن ہے، تو آپ اس میں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ پہ نہ سمجھ میں آئے تو آپ نے 28 سپارہ نکال کے آپ اس میں سے بھی جو ہے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ 28 سپارے میں سورہ تغابن پوری موجود ہے، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی انٹرنیٹ میں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو اس کی فرسٹ لائن پڑھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے آپ کو جو ہے اس کی چند جو ہے پہلی حصے کی بس 2 سے 3 لائنیں میں جو ہے میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہیں، باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سپارہ نمبر 28 میں ہے سورہ تغابن، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریے گا، پھر دیکھیے گا کہ اس کی مدد سے کیسے آپ کی حاجات جو ہے پوری ہوتی ہے۔